اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں پروردگار عالم نے ایک اور نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمت بس چھم چھم برستی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس سے پچھلے دنوں میں نے بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ آج جس کا ذکر ہم کریں گے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29۔ اور اس رات کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ برکت والی ہے۔ 1000 مہینے سے بھی زیادہ برکت والی رات ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس میں ایسا کیا ہو جاتا ہے، اس کی ویلیو بڑھ گئی کہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کے، یعنی کہ اس کا مطلب اگر آپ نے 1000 مہینہ عبادت کی اور 27 رمضان کو عبادت کر لی تو وہ ایکول ہو گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 12 پہ تقسیم کریں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 80 سے بھی تھوڑا سا زیادہ، 80 سال سے بھی تھوڑا سا زیادہ۔ اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں کی زندگی یہی 80 سال، 85 سال، 72 سال ہوتی ہے، کہ تو نے جو ساری عمر عبادت کی ہے اس سے بھی بھاری ہے۔ جو تو نے ساری زندگی تپسیا کی ہے، عبادت کی ہے، تو جھکا رہا ہے، یہ ایک رات اس سے بھی بھاری ہے اگر تجھے نصیب ہو جائے۔ تو اس کے لیے تجھے تلاش کرنا ہے اس کو رمضان کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی، پورے رمضان کی طاق راتوں میں نہیں۔ اب اس دن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ بہت زیادہ بانٹنا چاہتا ہے، بہت زیادہ تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ اب جو جاگ رہا ہے، جو اس سے مانگ رہا ہے، وہ تو پا جائے گا، اور جو سویا ہوا ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ کیونکہ لیل کہتے ہیں رات کو، اور قدر کہتے ہیں میزان کو۔ میزان، پیمانہ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہر چیز ٹھیک ٹھیک میزان سے بنائی، ٹھیک ٹھیک قدر سے بنائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت سے اندازوں کے مطابق تیار کیا۔ تو یہ قدر والی بات ہے، میزانیے والی بات ہے۔ جو اس وقت جاگ رہا ہے اور اللہ اپنا نور برسا رہا ہے، اپنی رحمت برسا رہا ہے، بانٹ رہا ہے، تو اس کے حصے میں اس کے نصیب جاگ گئے، وہ رحمت اور وہ برکت آ جائے گی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ خود پروردگار عالم پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، اور ان کے پورے نور جو ہیں وہ پڑ رہے ہوتے ہیں زمین پر، اور اس نور سے لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ان راتوں کو جاگتے ہیں۔ مگر اس لیے رکھا گیا اس کا کوڈ طاق راتوں میں کہ آپ کو رات کو جاگنے کی پریکٹس ہو جائے، ورنہ کسی ایک رات کا بھی کہا جا سکتا تھا۔ کچھ جگہ یہ مستعمل بھی ہے یہ بات کہ 27ویں رات، کچھ اصحاب رسول سے بھی یہ روایت ہے کہ 27ویں رات، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات پہ اس کو بات کو فکس نہیں فرمایا۔ بے شمار لوگ میں ایسے جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص قسم کی روشنی محسوس ہوئی،
خاص قسم کی نورانی چمک محسوس ہوئی، کسی کو خوشبوات محسوس ہوئیں، مطلب کچھ نہ کچھ روحانی طور پہ انسان حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ چاہتا یہ ہے، اسی حوالے سے صحیح، اسی لالچ سے صحیح، تو جاگنا شروع کر دے۔ اب لوگ صوفیوں کی بات کرتے ہیں تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں صوفی اسے سمجھتا ہوں جو رات کو لالٹین ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ جاگتے رہو، جاگتے رہو۔ ہلکی سی روشنی ہوتی ہے مگر وہ صدا دیتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ پریکٹس کرانی ہے کہ جاگتے رہو۔ اللہ کو رات کو جاگنے والے انتہائی پسند ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے پسندیدہ لوگ ہو جائیں، میرے فرما بردار ہو جائیں، میرے لیے نیندوں کو چھوڑنے والے ہو جائیں، گرم بستروں کو چھوڑنے والے ہو جائیں۔ یہ اللہ کی خواہش ہے، یہ اللہ کی آرزو ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اس کی پسند ہے۔ تو جو راتوں کو جاگتے ہیں اور اس متبرک اور مبارک رات کو جاگتے ہیں، جنہیں اللہ کے وعدے پہ یقین ہے کہ وہ ان کو کچھ نہ کچھ نور عطا فرمائے گا اس رات کو، وہ یقیناً اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مال و دولت کی کوئی کہانی نہیں ہے اس میں کہ آپ اٹھیں گے اور مال و دولت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا اللہ کی پسندیدہ چیز ہے مال و دولت جو آپ مانگتے ہیں؟ کیا یہ مانگنے کے لیے رات ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیاوی مال و دولت کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو مشرکین اور کفار کو ہرگز نہ دیتا۔ اللہ سے رحمت طلب کریں، اس کا قرب طلب کریں، اس کی رضا طلب کریں کہ وہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، آپ کی خطاؤں کو فراموش کر دے، آپ کے جو پچھلے جو بھی کچھ آپ نے بگاڑ کیے ہیں اس کو دھو ڈالے اور آپ پہ نور کی بارش کر دے۔ اللہ جب کسی پہ احسان کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جب کسی پر احسان فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو لیل و قدر میں جب کسی پر رحمت ہو جاتی ہے اس کا رخ دین کی طرف ہو جاتا ہے، وہ بندہ دیندار ہو جاتا ہے، دین اسے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر ایک جگہ اور ہے، اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ فرماتا ہے اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ جو لیلۃ القدر میں جن پہ کرم ہو جاتا ہے وہ اپنا احتساب شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے بارے میں غور شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے کہاں گڑبڑ کی ہے، میں نے خطائیں کہاں کی ہیں، میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے معافی بھی مل جاتی ہے اور بندے کے انداز زندگی میں بدل جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر جو ہے یہ قدر والی بات، اندازوں والی بات، اللہ تعالیٰ اپنے خاص نور سے، خاص رحمت سے نوازتا ہے، اور ضرور اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اصل اصول تو یہ ہے کہ آپ رات کو جاگنے کی پریکٹس کریں، اس کو محدود نہ کریں رمضان تک، پریکٹس کریں۔ جب آپ کو جاگنے کے خوگر ہوں گے، عادی ہو چکے ہوں گے، تو آپ کے لیے ایک رمضان کی کیا قیمت ہے؟ آپ تو جاگتے ہی رہیں گے۔ اگر جاگنا آپ سیکھ گئے تو آپ سمجھو کہ اللہ کی خاص رحمتیں آپ کے نصیب میں اتر آئیں۔ تو یہ اس لیے ہے یہ رات، اس لیے اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ دلایا گیا ہے کہ پوری لائف جو ہے تمہاری، اس کے گناہ ایک رات میں معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ اس رات اتنا رحمت کے جوش میں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا اور سیکھ لیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اسی رمضان میں بیڑے پار ہو جائیں گے، مگر کرنے والے کے لیے، چسکا لگانے والے کے لیے نہیں۔ یا میں جتنی گفتگو کی ہے یا آپ سے کر رہا ہوں یہ اس لیے نہیں ہے بابا جی نے بڑی پیاری باتیں کی، اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، نہ مجھے نہ آپ کو۔ ایک دفعہ میں لاہور میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میری گفتگو تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں جیلم سے آیا ہوں، میرا بولنا اور آپ کا سننا تب کام آئے گا کہ کملی والا روز حشر میں ہمارا کان پکڑ کے کہہ دے کہ یہ بکری میری ہے۔ تو اگر
کملی والا آپ کو آن کر لے لیلۃ القدر کی رات اور اللہ کہے کہ یہ میرے محبوب کا محبوب ہے، تو پھر بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اللہ آپ کو آن نہیں کرتا، آپ کے اندر فرق ہے، کھوٹ ہے، تو یہ رحمتوں والی رات جو ہے جس میں اللہ بانٹنے کے موڈ میں ہے بلکہ جوش میں ہے، اس سے بھی آپ محروم رہ جائیں گے اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو پریکٹس کو عادت بنا لیں کہ رات کو جاگنا ہی جاگنا ہے۔ الارم لگا لیں، کسی کے ذمے لگا دیں۔ اول تو اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دائیں طرف منہ کر کے 3 دفعہ کہہ دیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھا دیا جائے، تو آپ کو اٹھا دیا جائے گا، آپ بالکل جاگ جائیں گے۔ پھر تساہل سے لیٹے رہیں تو الگ بات ہے، ورنہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں، وضو کریں، سجدہ ریز ہوں اور اس رات کے فائدے اٹھائیں، اپنی قدر و منزلت اللہ کی نظر میں بڑھائیں۔ یہ آپ کی قدر اللہ کی نظر میں بڑھانے والی رات ہے کہ آپ کی قدر پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے یعنی کہ ایک میزانیہ آپ کو مل جاتا ہے، ایک عہدہ مل جاتا ہے اور اللہ آپ کو نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر اصل چیز یہ ہے کہ آپ پہلے توبہ کریں، اللہ سے کثرت سے معافی مانگیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو غلطیاں اور کوتاہیاں نہیں کرتا۔ معافی اور توبہ کو پکڑ لیں، معافی گزرے ہوئے اپنے گناہوں کا اللہ سے اقرار کر کے یہ کہنا ہے کہ تو انہیں ہمارے حساب سے نکال دے، تو اس کا مواخذہ ہم سے نہ کرنا۔ اور توبہ یہ ہے کہ اللہ کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا۔ آئندہ کے لیے اللہ سے کمیٹڈ ہو جائیں، اللہ سے وعدہ کر لیں کہ میں یہ خرابی نہیں کروں گا۔ تو اگر اس رات آپ نے یہ 2 کام کر لیے تو اللہ آپ پر مہربان ہو جائے گا، اور نہ صرف مہربان ہو جائے گا، ہمیشہ مہربان رہے گا۔ اللہ کرے کہ آپ کو یہ توفیق نصیب ہو اور آپ رات کو جاگنے کے عادی ہو جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کم کھایا کریں، باتیں کم کیا کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔